اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الحمد للہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام چل رہا ہے اور ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 دن یقیناً بہت بڑی فضیلت کے حامل ہیں. بالخصوص یوم عاشوراء یعنی عاشوراء کا دن تو بہت بڑی فضیلت والا ہے. اس کی فضیلت اور اہمیت ایک تو نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام خانوادہ، تمام اہل بیت، ان کی قربانیاں یقیناً ان کی یاد میں اس دن کو بھی یاد رکھا جاتا ہے. اس شعر سے آغاز کرتا ہوں. نظر والے حسین کو مصطفیٰ کی تصویر کہتے ہیں. نظر والے حسین کو مصطفیٰ کی تصویر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عشق والے حسین کو کربلا کی شمشیر کہتے ہیں. عشق والے حسین کو کربلا کی شمشیر کہتے ہیں. حق و باطل کا فرق واضح کیا جس نے ریحان. یہ مقطع ہے ماشاءاللہ چھوٹے بھائی نے لکھی ہے، یہ لکھے ہیں اشعار. فرمایا حق و باطل کا فرق واضح کیا جس نے ریحان. عرش والے حسین کو ہی شبیر کہتے ہیں. عرش والے حسین کو ہی شبیر کہتے ہیں. ناظرین کرام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیضہ کے مقام پر کوفہ جاتے ہوئے سن 61 ہجری میں آپ نے، یعنی آپ کی وفات بھی سن 61 ہجری میں ہوئی، یعنی آپ کی شہادت وہ جو ہے سن 61 ہجری میں ہوئی. لیکن آپ جب کوفہ تشریف لے جا رہے تھے تو مقام بیضہ پر آپ نے اپنے جتنے رفقا تھے ان کو خطبہ دیا، اور خطبے میں کیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، عہد کو توڑ رہا ہے، اور میرے نانا کی سنت اور طریقوں کو تہس نہس کر رہا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، تو پھر بھی اس شخص کو غیرت نہ آئے، نہ وہ زبان سے اس ظالم و جابر کے خلاف آواز اٹھائے اور نہ ہی کوئی عملی قدم اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ظالم اور جابر بادشاہ کی جگہ اس شخص کو جو آواز نہیں اٹھاتا، جو قدم نہیں اٹھاتا ظلم و جبر کے خلاف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق یہ حاصل ہے کہ اس ظالم اور جابر بادشاہ کی جگہ پر اس شخص کو دوزخ کی آگ میں ڈال دے. پھر فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک کے لیے اپنے نانا کی امت سے فرماتے ہیں کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ لوگ شیطان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں اور رحمان کی اطاعت اور فرمانبرداری سے آزاد ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی زمین پر فساد کو برپا کر رکھا ہے، حدود الہی کو پامال کر رکھا ہے، مال غنیمت میں سے اپنے لیے زیادہ وصول کرنے لگے ہیں، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے. اس لیے میں حق بجانب ہوں
کہ مجھے غیرت آئے اور میں ان کی بغاوت اور سرکشی کو حق و عدل سے بدلنے کی کوشش کروں۔ لوگو، تمہارے لیے میری زندگی، میری ذات بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اور تمام اہل بیت، ان کی زندگی یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ شہادت یقیناً شہادت کے ایک معنی گواہی کے بھی ہیں۔ زبان سے بھی گواہی دی اور تن سے جسم، یعنی سر کو تن سے جسم کو چھلنی اور زخمی کرا کر بھی شہادت کے رتبہ پایا اور اس سے بھی دین کے علم کو بلند کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کرب و بلا، یقیناً ان کی قربانیاں اور ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ہم یقیناً ایمان والے اپنے گھروں کے اندر اہل بیت کا تذکرہ اور ان ایام کو جس کو قرآن نے کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان ایام کو یاد کیا جائے جو اللہ والوں سے نسبت رکھتے ہیں، ایام جو اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ اہل ایمان، عشاق رسول اور عشاق اہل بیت، عشاق صحابہ ماشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر ازواج مطہرات اور صحابہ کے تذکرے کرتے ہیں اور ان کے واقعات کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً ناظرین کرام، یہی ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، یہی ہمارا عشق کا تقاضا ہے اور یہی ہمارے دعوے کی سچائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو اور اہل بیت کی قربانی کو یاد رکھا جائے، لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے کہ سبحان اللہ، صرف تذکرہ ہی نہیں بلکہ عملی میدان کے اندر اترنا ہوگا، کہ جیسے کہ آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خطبہ جو آپ نے مقام بیضا میں دیا تھا، اس کا کچھ حصہ یقیناً آپ کے گوش گزار کیا۔ ناظرین کرام، دل یہ بھی چاہ رہا ہے کیونکہ کل جمعہ ہے اور جمعے کے دن یقیناً ہمارا پروگرام لائیو نہیں ہوا کرتا، تو عاشورہ بھی آ رہا ہے، یوم عاشورہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت بھی بیان کی جائے۔ یقیناً یوم عاشورہ کی فضیلت اور اہمیت یہ صرف پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی شروع نہیں ہوئی یوم عاشورہ کی فضیلت، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی، یعنی کہ اسلام سے پہلے بھی، یہ بھی بقیہ انبیاء کے فالوورز یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو عرض کیا کہ اس دن ہمیں فرعون سے آزادی ملی تھی، فرعون کے ظلم و جبر سے، زیادتی سے ہمیں آزادی ملی تھی، اسی پر ہم شکرانے پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس میں ایک روزے کی زیادتی کر لو۔ اب کسی نے اگر 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا ہے تو اسے چاہیے کہ 11 کا بھی رکھ لے، اگر کسی نے 9 کا رکھا ہے تو اس کے ساتھ 10 کا، یعنی کہ ایک روزہ نہ رکھے بلکہ 2 روزے رکھے۔ اگر تو ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی ہے اور ماشاءاللہ بہت سے خوش نصیب یکم محرم الحرام سے لے کر ماشاءاللہ 10 کے 10 روزے رکھ رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یو کے میں رہنے والے اور یورپ میں رہنے والے یقیناً دن بڑا مختصر ہوتا جا رہا ہے، تو بڑی غنیمت بھی ہے، بڑی سعادت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت اختیار کرو۔ ناظرین کرام، میں تو اپنی جو لائف ہے میں نے اپنے گھر میں دیکھا، اپنی والدہ محترمہ کو اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اپنے والد گرامی کو دیکھا، اپنے آباء و اجداد کو دیکھا
کہ یوم عاشورہ کے دن کہ وہ باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ کس چیز کا اہتمام؟ دسترخوان پر وسعت دیا کرتے تھے۔ گھر میں نارمل ہم جو ہے اپنے گھر کے لیے ہانڈی وغیرہ یہ جو بھی ہے وہ چیزیں بناتے ہیں، لیکن اس میں ایکسٹرا تمام چیزیں بنا کر شام کو دسترخوان پر، یقیناً جب صبح سحری ہے تو شام کو افطاری ہے، اور افطاری میں یقیناً یوم عاشورہ پر روزہ ہوتا ہے تمام ایمان والوں کا، تقریباً 85% لوگوں کا ماشاءاللہ روزہ ہوتا ہے یوم عاشورہ والے دن، اور اس میں دسترخوان پہ وسعت کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سیدنا سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر یوم عاشورہ کے دن وسعت دیتا ہے دسترخوان پر، یعنی اس پر طرح طرح کی نعمتیں سجاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کو نعمتوں کی فراوانی عطا فرماتے ہیں، رزق کی فراوانی عطا فرماتے ہیں، پھر تنگی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ یہ دیکھا اپنے گھروں کے اندر بھی کہ الحمدللہ یہ اس عمل پر بڑا دوام ہے، اور ماشاءاللہ عاشورہ کے دن گھروں میں خوب وسعت اختیار کریں اپنے گھروں کے اندر، اور دعا کے لیے تمام اعزاء اقارب اگر جمع ہو جائیں، اور اجتماعی طور پر اگر یہ نہیں تو کم از کم اپنے اپنے گھروں کے اندر تمام فیملی ممبرانز بیٹھ جائیں، اور جتنی کوئی نعمتیں ہیں وہ اپنے دسترخوان پر سجائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا رب العالمین ہم ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یا رب العالمین کون کون سی تیری نعمتوں کو ہم خاص کریں، تو نے تو ہمیں بہت سی عظیم عظیم نعمتیں عطا فرمائی، لیکن یا رب العالمین ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین تو تمام عالم اسلام کے رزق میں کشادگی نصیب فرما، تمام ایمان والوں کے رزق میں کشادگی نصیب فرما۔ یقیناً آج یورپ میں یوکے کے رہنے والے، اللہ رب العالمین نے ان کے گھروں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کھانے پینے کی، ہر دن ماشاءاللہ گوشت پکتا ہے، ہر دن ماشاءاللہ نعمتوں کی فراوانی ہے، حتیٰ کہ نعمتوں کی بے قدری بھی ہے کہ اتنا کچھ پکا لیتے ہیں کہ وہ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کیجئے ان لوگوں کا بھی جن کے پاس کھانے کے لیے ایک نوالا نہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کوئی کبھی دور تک کبھی ان کی سوچ نہیں کہ گوشت بھی خرید کر کھائیں گے۔ بہرحال نعمتوں کی بات کی جائے، اگر رزق کی بات کی جائے تو وہاں بھی کتنی نعمتیں ہیں، اگر ہم اپنی 5 فٹ کی کائنات میں دیکھیں تو یہاں کتنی نعمتیں ہیں، ہاتھ صحیح سلامت، کان صحیح سلامت، زبان صحیح سلامت، آنکھیں صحیح سلامت، جسم کے تمام اعضاء صحیح سلامت، اور پھر ماشاءاللہ یوکے میں رہنے والے پرامن زندگی گزار رہے ہیں، پرامن زندگی گزار رہے ہیں، پیسفل زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ذرا پوچھئے ان لوگوں سے جن کو ہمیشہ یہ فکر ہوتی ہے گھر سے تو نکل گئے پتہ نہیں شام کو بھی گھر واپسی ہوگی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ بھی رکھیے، اور 9 اور 10 کا رکھ لیجئے یا 10 اور 11 کا رکھ لیجئے، اور پھر اس کا ایک فائدہ اور ہے کہ اللہ رب العالمین 1 سال ایکسٹرا زندگی عطا فرمائیں گے، 1 سال ایکسٹرا زندگی مل جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے سال یوم عاشورہ تک پھر موت نہیں آئے گی۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس یوم عاشورہ کی اور محرم کی بہت بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ العزیز اس پر روشنی ڈالتے رہیں گے، کیونکہ انشاءاللہ پورا محرم ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بھی بلند کریں گے، اور آخر میں اجتماعی دعا بھی کریں گے، اور آج تو ویسے ہی ہمارے دعا کا دن ہے، آج ہم یوم دعا منایا کرتے ہیں۔ یوکے میں رہنے والے اور یورپ میں رہنے والے نہ جانے کون کون سے دن مناتے ہیں، ہم تو الحمدللہ اہل ایمان کو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحے دعا والا بنایا، قدم قدم پر دعا سکھلائی، گھر سے نکل رہے ہو دعا پڑھو، کھانا کھا رہے ہو دعا پڑھو، کھانا ختم کر چکے ہو دعا کرو، پانی پی رہے دعا کرو، دودھ پی رہے ہو دعا کرو، بیت الخلاء میں جا رہے ہو دعا کرو، بیت الخلاء سے نکل رہے ہو دعا کرو، ہر لمحے دعا والا بنایا۔ تو الحمدللہ ہم ہفتے میں 1 دن یوم دعا منایا کرتے ہیں، جس میں ہم باقاعدہ دعا کی فضیلت اور اہمیت پر بھی گفتگو کیا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک دعا کی بھی پریکٹس کیا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، دعا ایک بہت بڑی فضیلت کی حامل ایک عبادت ہے،
اور فرمایا دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں، یہی میرا میسج ہوا کرتا ہے کہ ہر ایمان والا اپنے شب و روز کی زندگی میں 20 منٹ اللہ سے مانگا کرے، اور یہی میرا میسج ہوا کرتا ہے۔ اس میسج کو ضرور عام بھی کریں کہ 20 منٹ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، آپ کو کچھ بھی ہے، کم از کم 20 منٹ روزانہ اللہ سے مانگا کریں، اور بوسیلہ نبی مانگا کریں، بوسیلہ اہل بیت مانگا کریں، بوسیلہ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام اور اولیاء کے وسیلے سے مانگا کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی اور میری دعاؤں کو انشاءاللہ مستجاب فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، آج بہت ہی ایک پیاری دعا ہے، آئیے اس دعا کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اور یہ دعا یقیناً یورپ میں رہنے والے، یو کے میں رہنے والے ہمارے جتنے والدین ہیں اور جتنے پیرنٹس ہیں، ان کی جو شکوہ شکایت ہے، ان کے لیے یقیناً یہ دعا بہت ہی جامع ہے۔ آئیے اس دعا کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کی اسکرین پر مسنون دعائیں اور وظائف، نافرمان اولاد کی اصلاح کے لیے مجرب عمل۔ یہ وہ عمل ہے جو باقاعدہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے نیک بندوں کا آزمودہ عمل ہے، آزمایا ہوا عمل ہے۔ اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اولاد اگر بہرہ روی کا شکار ہے، بری عادت میں مبتلا ہے، بری صحبت میں مبتلا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت کا نور نصیب فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ ہود کی آیہ نمبر 56 ہے، یہ سورۃ ہود آیہ نمبر 56۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی توکلت علی اللہ ربی انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابة إلا هو ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم۔ ناظرین کرام، سورہ ہود آیہ نمبر 56۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو ان کی پیشانی کے بال پکڑ کر، پیشانی کے بال پکڑ کر، یعنی جہاں سے سر کی بالوں کی ابتدا ہوتی ہے، بالکل سامنے کے سائڈ، چہرے کے سائڈ سے، پیشانی کے بال پکڑ کر 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور ان پر دم کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ صدق اللہ العظیم، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً یورپ میں، یو کے میں رہنے والے یقیناً اکثر والدین یہ گلہ و شکوہ کرتے ہیں، اور نہ جانے پھر اپنے اس اولاد کی فرمانبرداری کے لیے کبھی ایک عامل کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے عامل کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی تعویذ دے دو کہ جس سے جو ہے ہمارا بچہ اور ہماری بچی کو وہ جو ہے برے کام سے بچ جائے۔ واللہ قرآن کے اندر ہماری تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ہاں، اگر ایسے عامل ہیں
جو ماشاءاللہ صوم و صلات کے پابند ہیں، شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، تو یقیناً ان سے رجوع بھی رکھنا چاہیے۔ یقیناً جب ان سے رجوع کرتے ہیں تو وہ آپ کو حقیقتاً صحیح معنوں میں دین کی طرف اور دین کے حدود کے اندر رہتے ہوئے، حدود شرعی کے اندر رہتے ہوئے آپ کو بہترین وظائف دیتے ہیں۔ جیسے کہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ہے سورہ ہود کی۔ اگر اس آیہ مبارکہ کو 11 مرتبہ اپنے بچے یا بچی کی پیشانی کی، اب رہا معاملہ یہ بچہ بھی بڑا غضبناک ہے، بچی بھی بڑی غضبناک ہے، غصے والی ہے، اب کون اس کی پیشانی کے بال پکڑے؟ ہاں، اس کا عمل بھی میں بتلا دیتا ہوں۔ رات کے پہر جب وہ سو رہے ہوں، یقیناً آپ کا جذبہ تو یہ ہے کہ میرا بچہ، ماں تو ویسے ہی اپنے بچے کے پاس جاتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے پاس، اگر بہراروی کا شکار ہے تو سر کے بال پکڑ کر اور پیشانی کے بال پکڑ کر سبحان اللہ اس آیہ مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بری عادت سے، بری صحبت سے انشاءاللہ بچا کر انہیں اللہ رب العالمین اپنا اور اپنے محبوب کا قرب نصیب فرما دیں گے۔ آئیے ناظرین کرام چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سسٹر رابعہ عزیز، آج آپ نے نمبر لے گئی ماشاءاللہ، سب سے فرسٹ نمبر آپ کا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ جی سسٹر رابعہ عزیز، ماشاءاللہ اس ویک آپ نے کتنا درود و سلام پڑھا؟ 10,000۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین مزید اس کی برکات نصیب فرمائے۔ تو دیکھیں پہلے آپ کے لیے 500 پڑھنا بھی مشکل تھا اور اب 10,000 تک ماشاءاللہ پہنچ چکی ہیں آپ، الحمدللہ، اللہ مزید بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی سسٹر رابعہ اس دعا کی پریکٹس کریں ہمارے ساتھ انشاءاللہ۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوت میں آیا حضور؟ اب بھی آ جاتا ہے انشاءاللہ۔ توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو وخیلہ۔ دیکھیں الا ہوا میں واو کو ادا کر لیا، اب آخذ بناصیتها، آخذ بناصیتها۔ حضور ہوا بسجد الف ہے جی، الا ہوا یہاں پر یعنی کہ اسٹاپ بھی کر سکتی ہیں آپ، یعنی کہ الا ہوا میں واو جو ہے شارٹ ساؤنڈ ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، اس پر کھڑا زبر ہے، اسے پڑھیں گے آخذ۔ ہاں نہیں، دیکھیں ذال کے بعد چھوٹی سی میم ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں، یہ ہے آخذ بناصیتها ان ربی۔ دیکھا نہیں گیا جی ابھی جی، ان ربی علی صراط مستقیم۔ ان ربی علی صراط مستقیم۔ جی ماشاءاللہ آپ کے فون کی آواز بھی جو ہے کچھ کلیئر نہیں تھی، تو ممکن ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ سورہ ہود ہے، سورہ ہود ہے اور آیہ نمبر 56 ہے۔ ویسے بقیہ جو ہمارے جتنے پر منٹ کالرز ہیں یا ویورز ہیں وہ قرآن کریم لے لیجئے اور آیہ سورہ ہود نکال لیں، سورہ ہود کی آیہ نمبر 56، انڈیکس میں چلے جائیں، وہاں سے سورتوں کا نام دیکھیں اور سورت نکال۔ میں موٹا موٹا آیا تو میں جیسے میں پڑھا تھا نا تو چھوٹا چھوٹا باریک باریک حروف آیا تھا۔ اچھا باریک باریک لکھا ہوا نظر صحیح نہیں آ رہا تھا کلیئر۔ چلے ماشاءاللہ اس کی کوشش کریں، سورہ ہود آیہ نمبر 56، ٹھیک ہے، اسے یاد رکھیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسز السلام بیگم کیا علیکم. حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ استاد جی. ٹھیک ہے الحمدللہ. مسز بیگم ماشاءاللہ کتنا درود و سلام پڑھا آپ نے؟ 24,000 استاد جی. 24,000 ماشاءاللہ. اب انشاءاللہ آپ نے ہاف 50 تو قریب ہو گئی ہیں، اب 50 ہو جائے گا پھر انشاءاللہ لاکھ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے مسز بیگم یہ دیکھیے یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کی پریکٹس کیجیے. جی. اوکے جی کلیئر نظر آ رہی ہے؟ جی آئی نہیں. چلیں بسم اللہ پڑھ لیا ابھی. آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ہاں الا ہوا میں جو واو ہے یہ شارٹ ساؤنڈ ہے. اچھا. إلا هو آخذ بناصيتها بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ہاں دیکھیں ان ربی میں با کے بعد یا ہے تو یہاں پر اسے کھینچیں گے. ان ربی علی إن ربي على صراط مستقيم. میں سین کو لائٹ کریں گے، تا کو بھی لائٹ کریں گے اور قاف کو فل ماؤتھ کریں گے. مستقیم. صراط مستقیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسز بیگم الحمدللہ آپ کی ادائیگی اچھی ہے، لیکن ظاہری بات ہے فرسٹ ٹائم آپ نے پڑھی ہے تو کوشش کیجئے سورہ ہود کی آیت نمبر 56 کو زبانی بھی یاد کریں اور بچوں پر دم کیا کریں روزانہ. اوکے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر بلقیس ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ استاد. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ الحمدللہ. سسٹر بلقیس ماشاءاللہ ہاؤ مینی ٹائم یو ریسائٹ درود السلام؟ 10,000 استاد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 10,000 ماشاءاللہ. Look mashallah sister Mrs. Begum mashallah reciting now 24,000. Inshallah next time more. Inshallah inshallah. Okay sister please you can practice this dua. Very good dua today. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی توکلت علی اللہ. نون یازر نی make long. جی. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها make صاد full mouth. جی. بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. MashaAllah Sister Bilqis alhamdulillah العظيم. your reciting is very good but you can more learn this dua by heart then inshallah more better. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Next caller. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MashaAllah Sister Najeeba how are you? Alhamdulillah, how are you? Long time. Oh yes, a long time. How are you Sister Najeeba? Alhamdulillah, how are you? Everything is good alhamdulillah. Alhamdulillah, Okay. alhamdulillah. Sister Bilqis mashallah how many times you recite Durood salam? I can't count it, but every day I do a lot. Alhamdulillah. Alhamdulillah. But you can buy in counter. Then inshallah Okay. how you feel inshallah you can tell me after inshallah. Inshallah, Okay. inshallah. And Now- also I do it Salat al-Najina. MashaAllah mashallah is very good, very very good mashallah Santuna Jina. Okay Yeah. sister please you can practice this dua today. I say, how many times this dua can read it? It's possible to put them in Just 11 water times, as just 11 times. well? 11 times, yeah? Yes, just 11 Okay, times. jazakallah khairan. Okay sister please you can practice this dua.
Yes, ta'awuz tasmiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني توكلت على الله ربي وربكم. You can recite Allah's name is more full mouth and وَرَبِّكُمْ by bottom of the kasra. Okay. إني توكلت على الله ربي وربكم. Okay, no problem. You can use stop here. إني توكلت على الله. إني توكلت على الله. Yes, now ربي وربكم ما من دابة. Very good. إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. MashaAllah, Sister Najiba, Alhamdulillah, is very good. MashaAllah, your pronunciation and MashaAllah, your recitation is very good. Please, you can learn this dua by heart, then inshallah, very good for you. Jazakumullah. Every day, inshallah, do this 11 times, yeah? Yes, 11 times, inshallah. Jazakumullah Khaira. Next caller, Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. MashaAllah, Sister Arbega, how are you? Alhamdulillah. How are you, Ustad? Alhamdulillah, MashaAllah. How many times you recite Durud Salam? 7,000. MashaAllah. Look, MashaAllah, your sister this week recite 10,000. You can. Next time, inshallah. Yes, your competition. Inshallah. Ji. Okay, sister, you can practice this dua. Ji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ اسكن. إني توكلت على الله. Inni, make long. Noon after is yeah. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو. You can stop here. ربي وربكم. And after you can recite ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. Hamza is make long one finger because Hamza on the khada zabar. آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. MashaAllah, MashaAllah. Sister Begum, Alhamdulillah, you can more practice, and also please you can recite with control. When you joining mutaharrik letter sukun with mutaharrik letter with sukun, then you recite with control. For example, inni tawakkaltu. No, tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. Okay, for example, just you can practice, then inshallah more better you have this dua. Next caller, assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری اماں جی کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ سناؤ. آپ کا اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، آپ کی دعائیں ہیں. اماں جی کیا سنائی گیا؟ کتنا درود و سلام پڑھا؟ سوری جی درود سلام پڑھا 42,000. 42,000 ماشاءاللہ، مطلب نیئرلی 50,000 ماشاءاللہ. ویری گڈ ماشاءاللہ اماں جی. اللہ رب العالمین مزید آپ کو توفیق عطا فرمائے. اس دعا کی پریکٹس کریں ہمارے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آیا نہیں انشاءاللہ. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها یا کو بناصیہ میں جو یا ہے اسے شارٹ کریں. جی بناصیتها جی. ان ربی علی صراط مستقیم. ہاں صراط میں را کے بعد الف ہے تو اسے کھینچیں صراطم صراطم. علی صراط مستقیم. ماشاءاللہ اما جی الحمدللہ آپ بہت باذوق ہیں اور ماشاءاللہ خوب محنت کرتی ہیں قرآن کے لیے. اللہ رب العالمین بقیہ ہماری تمام ماؤں کو بھی یہ جذبات عطا فرمائے. دعا کرنا ہمارے انشاءاللہ ضرور اما جی ضرور. آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ کالر السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن جہان آرا بیگم خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. استاد جی آپ کیسے ہو؟ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. بہن جہان آرا بیگم ماشاءاللہ کتنا درود و سلام پڑھا آپ نے؟ 4000 استاد جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین مزید بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج 4000 ہو گیا، انشاءاللہ کل انشاءاللہ 40,000 ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی پڑھیے، اس دعا کی پریکٹس کیجیے. جی میں کوشش کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. جی سسٹر بہن جہان آرا بیگم آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. جی. انی توکلت علی اللہ. انی توکلت علی اللہ. علی اللہ نہیں کریں گے، اللہ کے لام کو موٹا کریں گے. علی اللہ. اللہ. ربی ربی وربکم وربکم ما من دابة ما من دابة إلا هو آخذ إلا هو آخذ. آخذ یہاں چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے ذال کے بعد. جی دکھائی نہیں دے رہا. جی آخذ بآخذ. با نہیں ہے، صرف آخذ. آخذ بناصيتها بناصيتها. إن ربي إن ربي على صراط على صراط مستقيم. مستقيم. ماشاءاللہ بہن جہان آرا بیگم اس کی پریکٹس کیجئے. آیا نمبر 56 ہے سورہ ہود کی، تو انشاءاللہ اسے یاد بھی رکھیں اور بچوں پر پڑھ کے دم بھی کریں. جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ کالر السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری کون بہن؟ میں پیارا بیٹا. اماں کیارا خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ بیٹا. الحمدللہ. اماں کیارا کتنا درود و سلام پڑھا آپ نے؟ بیٹا میں زیادہ نہیں پڑھ سکا، میری خالہ کا انتقال ہوا گیا لاسٹ فرائیڈے بیٹا. اچھا کتنا پڑھا آپ نے؟ 5,000. 500. ماشاءاللہ. چلیں بہت اچھا الحمدللہ. کچھ نہ ہونے سے بہت کچھ ہے الحمدللہ. تو اس دعا کی پریکٹس کریں اماں جی.
اوکے بیٹا. ذرا اعوذ جلدی. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. جی اماں جی میرے ساتھ مل کر یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی توکلت علی اللہ. انی توکلت علی اللہ. توکلت میں جو تا ہے نا، تو نہیں، اس کو شارٹ کریں گے، ایسے کھینچیں گے. توکلت علی اللہ. توکلت علی اللہ. ربی ربی وربکم وربکم ما من دابہ ما من دابہ الا هو الا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ماشاء اللہ، صدق اللہ العظیم. اما جی اس کی پریکٹس جاری رکھیں، جزاکم اللہ خیرہ. ناظرین کرام، ماشاء اللہ ویسے ہماری ایک کالر جو ہیں مسز حسین، جو ماشاء اللہ بہت زیادہ درود و سلام پڑھتی ہیں، نہ جانیں کیا وجہ ہوئی کہ آج جوائن نہیں کر سکیں، تو میں یقیناً امید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی کافی درود و سلام پڑھا ہوگا، کیونکہ ماشاءاللہ ہماری جتنی کالرز ہیں ان میں سب سے زیادہ ماشاءاللہ مسز حسین پڑھتی ہیں اور خوب جذبے کے ساتھ. تو بقیہ بھی ہمارے کالرز، ان کو بھی بڑا ذوق اور شوق سے ماشاءاللہ تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور الحمدللہ ویک ڈیز میں ہمیں، ویکینڈ میں بلکہ جمع کراتی ہیں خیر النساء، ان کی فیملی. تقریباً 1 لاکھ درود و سلام انہوں نے بھی پڑھا. تو تقریباً اس کو ملا کر ٹوٹل اس ویک، حالانکہ مسز حسین کا جو ہے درود و سلام وہ رہ گیا، اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ تقریباً 2.5 لاکھ 2,53,000 مرتبہ 2,53,500 مرتبہ ماشاءاللہ 2,53,500 مرتبہ ماشاءاللہ درود و سلام اس ویک پڑھا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور آج کے تمام مثال ثواب کو ہم شہدائے کرب و بلا امام حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کر کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. حضرات کرام، دعا کے بعد اجازت دیجیے گا اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو. اس پروگرام کو آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ریپیٹ پروگرام دیکھ سکتے ہیں صبح 10 سے 11 اور رات کو 12 سے 1 دیکھنا مت بھولیے، اور کوشش کیجئے تاکہ اس دعا کو بار بار ریپیٹ کریں اور اپنے بچوں کو بے روی سے اور بری عادتوں سے، بری صحبتوں سے محفوظ کیجئے. حضرات کرام، آئیے اجتماعی دعا کرتے ہیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم لا الہ الا هو الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان. تیرے کرم، تیری توفیق سے پورے ویک جو ہم کلام مجید فرقان حمید کی جو بھی آیات مبارکہ، جو بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکے ہیں،
پڑھی ہیں پڑھائی ہیں یا رب العالمین بقیہ بھی جو نیک اعمال کر سکے ہیں ہمارے ناظرین ہمارے ویور جو بھی تیرے بارگاہ میں یا رب العالمین مقبول بندے ہیں انہوں نے جو بھی نیک اعمال کیے تمام کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص تیرے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ باذوق ہو کر شوق کے ساتھ ماشاءاللہ درود و سلام پڑھ کر پیش کرتے ہیں یا رب العالمین ان کے تمام اس درود و سلام کے وظیفے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اکرم الاکرمین تمام کا ثواب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع ازواج مطہرات اہل بیت اطہار جمیع صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین اولیاء کرام بزرگان دین یا رب العالمین جمیع شہداء اسلام شہداء بدر احد حنین تبوک کربلا جمیع شہداء اسلام بالخصوص شہداء کرب و بلا امام حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اکرم الاکرمین اس تمام کا ثواب یا رب العالمین تمام کے وسیلوں سے شہداء کرب و بلا کے وسیلے سے یا رب العالمین ہم اس تمام کا ثواب اپنے تمام عالم اسلام کے ایمان والوں کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص جو تیرے سامنے دستے دعا بلند کیے ہوئے ہیں ان کے تمام کے اعزاء قارب میں سے والدین میں سے مشائخ میں سے بزرگان دین میں سے یا رب العالمین جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں تمام کی ارواح کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص جو پرمنٹ کالرز ہیں جو درود و سلام پڑھ کر پیش کرتے ہیں یا رب العالمین ان کے تمام کے اعزاء قارب کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص یا رب العالمین میں اپنے آبا و اجداد اپنی والدہ محترمہ کی روح کو اصال ثواب کرتا ہوں قبول و منظور فرما اور ہماری ماں جی ایک انتی نعیمہ نازلی ان کے شوہر انکل نیاز اور یا رب العالمین ان کے بیٹے نوجوان بیٹے بھی یا رب العالمین فوت ہوئے وحید یا رب العالمین ان کی بھی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما ان کے تمام کی بخشش فرما درجات کو بلند فرما یا اکرم الاکرمین تو ہم سب کو اپنے بزرگان دین کے لیے دعا کثرت کے ساتھ دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اکرم الاکرمین قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے پڑھانے کی برکت سے درود و سلام کی برکت سے یا رب العالمین تمام عالم اسلام کی خیر فرما یا رب العالمین جہاں کہیں ایمان والے بستے ہیں زمین کے جس خطے میں بھی ہیں یا رب العالمین تو تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما یا رب العالمین اگر اس وقت بھی زمین کے کسی خطے میں ہمارا کوئی ایمان والا بھائی یا بہن پریشان حال ہے یا رب العالمین تو اس کی مدد نصرت فرما یا رب العالمین اگر کوئی مسلمان بہن بھائی ہمارا ہاسپٹل کے اندر ہے بیمار ہے گھروں میں اسپتالوں میں ہے زیر علاج ہے لا علاج ہے یا رب العالمین تیرے سامنے دستے دعا بلند کیے ہوئے ہیں یا رب العالمین تو سب کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما یا اکرم الاکرمین تو اپنے کرم اپنی توفیق سے سبھی کے گھروں میں خیر فرما یا رب العالمین جن کی اولادیں نافرمان ہیں یا بہرا روی کا شکار ہیں یا رب العالمین انہیں ہدایت کا نور نصیب فرما یا رب العالمین انہیں اپنا اور اپنے محبوب کا قرب نصیب فرما اپنے اور اپنی محبوب کی سچی محبت نصیب فرما یا رب العالمین تو ہم سب کو بھی اپنے اور اپنے محبوب کی سچی محبت کے ساتھ سچے تابعداری کرنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین اہل بیت نے جس مشن کے لیے قربانی دی یا رب العالمین جو مشن ہمیں دے گئے یا رب العالمین قرآن کو پڑھتے پڑھاتے رہنا یا رب العالمین نماز کو قائم کرتے رہنا یا رب العالمین تو ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرما یا رب